قوم سبا کا علاقہ عرب کا جنوبی مغربی علاقہ تھا، اور یہی علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سبا دراصل سبا ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے۔ انہی میں سے 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ اس قوم کے عروج و زوال کا زمانہ کئی صدیوں پر محیط ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اسی قوم کا طوطی بولتا تھا، اور روم اور یونان کی تہذیبیں ان کے سامنے ہیج تھی۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی۔ ان لوگوں کا آب پاشی کا نظام نہایت عمدہ تھا۔ اس علاقہ کے 2 طرف پہاڑی سلسلے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں سے بارش کا پانی روکنے اور ذخیرہ رکھنے کے لیے بند بنا رکھے تھے۔ ان کا دارالخلافہ مأرب تھا، اور سب سے اعلیٰ اور بڑا عظیم الشان بند بھی اسی جگہ تعمیر کیا گیا تھا، جو سد بارب کے نام سے معروف تھا۔ ان کے علاقہ کے دونوں طرف پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میلوں میں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا، اور انسان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں۔ بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ کچھ اتنا زرخیز نہیں تھا، مگر ان لوگوں کے نظام آبپاشی کی عمدگی کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ جنت نظیر بن گیا تھا، جس میں انواع و اقسام کے پھلوں کے درخت بھی تھے، جن کی خوشبو سے یہ پوری سرزمین معطر بن گئی تھی، اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی۔ اندرون ملک دار چینی اور کھجور کے نہایت بلند و بالا درختوں کے جنگل تھے، اور ان سے میٹھی میٹھی خوشبو تمام فضا کو خوشبودار بنا دیتی تھی، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی علاقہ کو اللہ تعالیٰ نے بلدۃ طیبۃ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، یعنی سرسبزی، زرخیزی، فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا، موسم اور آب و ہوا میں اعتدال، رزق کی فراوانی اور سامان عیش و عشرت کی بہتات، یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھی۔ مغرب کے ایک پہاڑی علاقہ میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات واقع تھے، غرضے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ پھر جب یہ قوم اپنی خوشحالی میں ہی مست ہو کر رہ گئی، اور دنیا کے مال و دولت اور اس کے دل فریبیوں میں مستغرق ہو کر اپنے منعم حقیقی کو یکسر بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء مبعوث فرمائے۔ کہتے ہیں وقتاً فوقتاً ان کی طرف 13 انبیاء مبعوث ہوئے تھے، لیکن ہر بدمست قوم کی طرف انہوں نے بھی یہی سمجھا ہر بدمست قوم کی طرح انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ ان کی اس معاشی ترقی اور زرعی ترقی کا اصل سبب تو ہمارا اپنا نظام آبپاشی یا ہماری اپنی ذہانت اور محنت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کیا دخل ہے؟ تو انہوں نے انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن انہوں نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا، تو آخر ان پر اللہ کی گرفت کا وقت آ گیا۔ ان کا سب سے بڑا اور عالیشان بند یعنی ڈیم مغرب میں تھا، جس میں بہت سے لوہے کے دروازے لگے ہوئے تھے، جنہیں بوقت ضرورت اٹھا لیا جاتا اور پانی چھوڑ دیا جاتا۔ ان دروازوں کا دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ جس طرف چاہتے پانی کا رخ موڑ لیتے اور نہروں کے ذریعہ
قابل کاشت زمین کو سیراب کر لیتے تھے۔ اسی بند میں نیچے رخنے پڑنے شروع ہو گئے۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش برسا دی اور پانی اس قدر وافر مقدار میں آج جمع ہوا جس نے اس بند کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس کے پانی میں اتنی فراوانی اور بہاؤ میں اتنی شدت تھی جس سے باقی بند بھی از خود ٹوٹنے چلے گئے اور سارا قابل کاشت علاقہ زیر آب آ گیا، جس سے فصلیں اور کھیتیاں سب کچھ گل سڑ کر تباہ و برباد ہو گئی۔ جب کچھ مدت بعد زمین خشک ہوئی تو پورے آب پاشی کے نظام کی تباہی کے باعث اس سرزمین میں کوئی چیز بھی بار آور نہ ہو سکتی تھی۔ اب وہی سرزمین جو سونا اگلا کرتی تھی، اس سرزمین پر جھاڑ جھنکار، خاردار پودے، تھور کے درخت اور اسی قبیل کی دوسری چیزیں از خود پیدا ہو گئیں جنہیں اکھاڑے بغیر نئی فصل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور یہ خاصا محنت طلب کام تھا کہ اگر کوئی کھانے کی چیز وہاں اگی تو وہاں چند بیریوں کے درخت تھے جن سے وہ کسی حد تک اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ یہ تھا ان کا زرعی ترقی کا حشر جس پر وہ اس قدر پھولے ہوئے تھے۔ یہ سزا کچھ قوم سبا سے ہی مختص نہ تھی بلکہ جو قوم بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے محسن حقیقی کو بھول جاتی ہے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے سرتابی کی راہ اختیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ اس قوم کو ایسے ہی انجام سے دو چار کر دیتا ہے۔ ان کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا۔ ایسی سرزمین جسے ہم نے برکت دے رکھی ہے کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان دنوں یہ 4 ماہ سفر تھا اور اس تجارتی شاہراہ کو اللہ تعالیٰ نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی تجارتی شاہراہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی شاہراہ اس لحاظ سے تھی کہ برلب سڑک اور نزدیک آبادیاں موجود تھیں جہاں مسافروں کو کھانا پانی مل سکتا تھا۔ ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی تھی۔ اس شاہراہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا۔ آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہی ہوتی تھی۔ پھر چونکہ اس شاہراہ پر بکثرت آمد و رفت رہتی تھی اس لیے لوٹ مار کا بھی اس پر اتنا خطرہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ عرب کے دوسرے علاقوں میں تھا۔ اس لحاظ سے ان کا یہ تجارتی سفر بھی دوسرے علاقوں کی نسبت بہت آسان تھا اور پرامن بھی تھا۔ جب ان لوگوں کی زرعی معیشت تباہ ہو گئی تو یہی چیز ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی۔ جب اپنے مال کی پیداوار ہی ختم ہو جائے تو پھر تجارت کیسی؟ اگر بیرون ملک کی چیزیں خریدی جائیں اور بیرون ملک کی بیچی جائیں تو ان سے آخر کتنا منافع ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے۔ یہاں کا ملنا بھی آزمائش اور کھونا بھی امتحان۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے تو ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے فرد کی جزا و سزا آخرت تک مؤخر کی ہے لیکن قوموں کی جزا و سزا اسی دنیا میں ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو قوم اخلاقی بنیادوں پر محکوم ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں جبکہ جو قوم اس پہلو سے رخگردانی کرتی ہے اسے